ہم پہلے حصے کو ہم نے جو ہے اس کو کور کر لیا تھا دونوں نے، اور اس پہ ہم دونوں کا اتفاق بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم آگے ہم چل رہے ہیں کہ جو اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب یہ جو بعدی کا لفظ ہے اس سے آپ کیا مفہوم لیتی ہیں؟ یہ اب جو ہے وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس بعدی سے آپ کیا مطلب لیتی ہیں، تو تاکہ اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. جی میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رُسُلُنَا کہ ہم نے پے در پے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے کے پیچھے بھیجا، ایک دوسرے کے بعد میں بھیجا. اور میں اس سے مراد یہ لیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس کو رسالت ملے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. جی عمر رباب صاحبہ، پہلے مفتی صاحب نیچے آ گئے، ان کو دوبارہ اوپر لیں. آپ نے بلا وجہ کیوں اتارا انہیں؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میری آئی ڈی پہ نام لکھا ہوا ہے. آپ نے بات وہ آپ کر رہے کون تھے، بات ود کر رہے ریفرنس ہیں؟ بات کر رہے تھے. شانی صاحب مجھے یہ شانی بتائیں، بات کر رہے میری بات سنیں شانی صاحب، آپ جی کسی جی جگہ پر بات کر رہی ہوں. اب آپ اپنا پہلے تو لب و لہجہ درست کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا لب و لہجہ درست کر کے پھر مجھ سے سوال کریں اور پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں. میوٹ ہٹائیں اور اپنا لب و لہجہ درست کرنے کے بعد اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. میوٹ ہٹائیں اور کریں بات. مفتی صاحب کو اوپر لیں. آپ کے ماڈریٹر آپ کہہ رہی ہیں ہٹانے ہیں تو ہٹائیں. آپ نے اتارا کہ آپ کے کسی ماڈریٹر نے اتارا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اپنی آواز جو ہے اس کو دھیمی کرو اور اپنی لب و لہجے کو درست کرو. میری آواز بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے جرأت دی؟ آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. تو جائیں. جا سکتا ہوں اتار دو. تو میں نے تم نے خود ہی کال ڈالی ہے، تو آپ اترو، میں نے ایکسیپٹ کر لی. جاؤ کام کرو جا کے. جی، اور سبحان صاحب میں اس چیز سے مراد یہ لیتی ہوں کہ جیسا کہ سورۃ مریم میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَبْنَا لَهُ کہ ہم نے عطا کیا اس کو جو ہے اس کے بھائی ہارون کو نبی. تو میں وہ آیت پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. اور وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رُسُلُنَا کہ ہم پے در پے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان کے اوپر جو ہے ہم نبی بھیجتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مراد یہی بات ہے کہ ان کے بعد جو ہے وہ نبی ہوں گے، جو ان کے بعد جن کو رسالت ملے گی حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، کہ جیسا کہ فرمایا کہ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو جو ہے وہ نبی مطلب بنایا یا اس کو نبی دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ رسالت کا جو منصب ہے حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. جی سبحان صاحب. محترمہ، میں نے یہ جو رسالت کا منصب ہے اس کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا کہ بعدی، یہ لفظ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اور جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں بعدی کا لفظ نہیں ہے. تو ہم اس بعدی کے لفظ کو جو ہے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ بعدی سے کیا مراد ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہے، آسمان پہ جانے کے بعد، یعنی کہ زندہ ہوتے ہوئے ہے یا زندہ ہونے کے بعد ہے، تاکہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ کرتے جائیں، اس کو کیا ایڈریس کرتے جائیں. اس سے ہم جو واضح معنی ہے، جو بعدی کا جو معنی ہے وہ کیا نکال رہے ہیں، کیونکہ اس احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے یہ لفظ یہاں بعدی. پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات ہے مفتی صاحب جی. یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اچھا اسرائیل. عمر بابا ذرا معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے معاف کریے گا. تو پہلے پتہ نہیں کس نے پھر مجھے اتار دیا تھا نیچے، بات کمپلیٹ ہو نہیں پائی. ظاہر یہ ہے کہ یہ قادیانی مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی تو نے مجھے گالیاں دی ہیں،
تو حالانکہ میں نے تو ان کو مرزا قادیانی کی گالیاں پڑھ کے سنائی تھیں، تو یہ صرف ان سے پوچھ دیں کہ میرے اوپر انہوں نے الزام کیوں لگایا ہے، مہربانی صرف یہ پوچھ دیں۔ اب یہ دیکھیں وہ مرزا قادیانی کی غلاظتوں اور خباثتوں کے اوپر یہ بات کرتے نہیں ہیں، اور ادھر ہی لوگوں کو نہ قرآن کے اوپر یہ جناب لے کے آتے ہیں کہ تاکہ مرزا قادیانی کی جو زنا کاریاں، شراب نوشیاں، گالی بازیاں اور مرزا کے فراڈیاں وہ چھپ جائیں۔ اچھا امیر صاحبہ میں نا یہ ان کی آڈیو پلے کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کاریہ حضرت مرزا صاحب کی کتب میں کہاں لکھی ہوئی ہے، میں آڈیو پلے کرتا ہوں، آپ کی آڈیو پلے کرتا ہوں، میں تصویر بڑی کریے گا عمر باپ، تصویر بڑی کریے گا، میں ذرا ان کو مرزا قادیانی کی یہ کتابیں آپ نے کہا ہے نا بھائی، بھائی عمر باپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے نا، یہ میرے پاس ہے، یہ دیکھیں صاحب آپ ریکارڈنگ آن کریں آپ۔ یہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں۔ آپ وہ لگا دیں نا جو ہاں جی چلے جی ریکارڈنگ لگائیں جی، ریکارڈنگ لگا لیں آپ، لگا دیں جی ریکارڈنگ لگائیں۔ یہ دیکھیں یہ ریکارڈنگ کے اندر یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال دادا نہیں۔ یہ تبلیغ کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی، یہ اپنے نام ماننے والوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 تو آئیے بلا تاخیر اس کو سنتے ہیں کہ کیا مغلظات بکتے ہیں، اور یہ اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں۔ سنیے جناب، بسم اللہ۔ یہ غلط بات ہے، میرا مائک میوٹ نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں سن لینا۔ مفتی صاحب ایک آپ کو اپنا نام ہی نہیں پتا۔ یہاں پہ میں روک رہا ہوں، یہاں پہ میں نے ان کو یہ پوسٹ بھیجی ہے، میرا نام میرا مائک میوٹ نہ کریں، غلط بات لکھا ہوا ہے، مائک میرا میوٹ نہ کریں۔ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ہاں دیکھیں مائک میوٹ نہ کریں، واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھیں میں موجود ہوں، جب میں نے گالی نکالی ہے نا میں موجود ہوں، حوالہ کہہ رہے ہیں، حوالہ میں دکھا رہا ہوں، کیوں نہیں سن رہی یہ حوالے؟ یہ پڑھ کے سناؤ ذرا، یہ مرزا قادیانی کی یہ عبارتیں یہ پڑھ کے سناؤ ذرا لوگوں ریکارڈنگ سنن دو، تسی چپ کرو، تہاڈی ریکارڈنگ سننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے صاحب نے اور ان ریکارڈنگ کی نہیں سنن عورتیں دینی، کتوں سے بڑھ گئیں۔ مفتی صاحب نے ریکارڈنگ نہیں کیا میں سنن کہہ دینی۔ سکتا ہوں مرزا مسرور کی جو عورتیں ہیں وہ کتوں سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا میں مفتی کہہ صاحب سکتا تہاڈیاں ہوں؟ جڑیاں عورتاں نے کتیاں تو ود نے، مفتی صاحب جڑی تیری عورت ہے کتیاں تو ود نے، ریکارڈنگ سن، کتوں سے بڑھ گئی ریکارڈنگ ہیں۔ سن۔ سکرین بڑی کریں جی، سکرین بڑی کریں تھوڑی سی، مفتی مہربانی۔ صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ مفتی صاحب تو کتیاں ہم کو گلا کے نے، مفتی صاحب انگریزی مرزیاں دیا چیکاں، قادیانیاں دیا چیکاں سنو، چیکاں قادیانیاں دیا چیکاں، اوئے اے جے گالی باز، اپنی اپنی اوئے مراد گالی خراب کر باز، دیا مرزا مفتی صاحب قادیانی کو۔ گالی باز، مفتی صاحب یہ مفتی صاحب کو گالی باز، اور مرزا قادیانی گالی باز، مفتی صاحب ایک قرآن کہہ کے لوکاں نو بیوقوف بنا دیو بے۔ مفتی صاحب تسی جاؤ مسجد دے وچ، مفتی صاحب جا کے مسجد دے وچ گالیاں سنایا کرو لوگوں کو، بچیاں بچیاں نال نا مسجد دے وچ جہاد اوے کرو، مرزے کی گالیاں سنایا کرو، ابھی پھر جو جا کے جہاد کرو مسجد دے وچ۔ میں اس براڈ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امے بہن آپ نے اپنی براڈ خراب کر لی، میں آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہوں، لیکن آپ اس طرح کے لوگ جو بولتی جاتے ہیں اس طرح بات ٹھیک نہیں ہے، اگلے کی بھی بات سننی چاہیے۔ جی وعلیکم السلام علیکم جی ہمارے بھی کوئی بات سنے گا یا بس آپ نے مفتی صاحب کو ہی نکالنا تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ بات سنیں، اگر کسی نہیں، کی مجھے یہ کتاب بتائیں میں کہ جو مفتی صاحب نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ مفتی مجھے صاحب مفتی صاحب جرأت دیں گے کہ میں وہ بات کر رہی ہوں کسی جگہ پر اور میں جا کر تو اس طرح ان کی براڈ کو ہیک کروں اور اس طرح جا کے بولوں؟ مجھے کرنے دے گا کوئی؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نہیں، مجھے یہ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ باقی سب آپ کو پتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے؟ مفتی صاحب کی عزت ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔
उलमा की हम इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। तरीके से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नहीं, बात तरीके के उनकी साथ किताबों इख्तिलाफ की क्या हो सकता है कि जब एक औरत जो है वो कुरान के ऊपर बात कर रही है, ठीक है, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, उनको टाइम दिया कि आप बात करें। बात करने के बाद वो मुफ्ती साहब जो है वहां पर मिर्जा की किताबें और मिर्जा की गालियां और वही गंद गलोच, अच्छा, मतलब मुझे मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक सवाल का मेरा जवाब इल्म दे मुफ्ती दें। साहब से कम है। मुफ्ती साहब पढ़े हैं जामिया आपका मदरसा, सॉरी, जामिया फैसल से पढ़े हैं मुफ्ती साहब? मैंने 8 साल पढ़े हैं वहां से। कादियानियों को दलील देना जायज है? कादियानियों को मैं दलील दे रही हूँ? नहीं, आप दिखा रही हैं कुरान से नहीं, तो उनको, कुरान करीम आपको दिखाना पता भी है वो काफिर है। मुझे ये बताएं कि काफरों को बंदा मुसलमान करता है कि मुसलमानों को जाके मुसलमान करता है? क्या तरीका है तुम लोगों का भाई? देखें, आप खुद ही हमें बताते हो कि उनको दलील देना जायज नहीं है। मैं उनको और दलील खुद नहीं ही दे आप रही, मैं उनको बता रही हूँ, समझिए आप? मैं उनसे बताना दलील क्या नहीं मांग होता है रही कि मिर्जा मतलब। साहब के सच्चे होने की दलील दें। तो जब आपको पता है वो झूठे हैं तो उनको दिखाएं, उनकी तो किताबें फिर क्यों कुरान पहचानते हो उनकी ब्रॉडों के ऊपर? क्यों ख्वाबों में रोज लेकर आते हो मिर्जा साहब को? कुरान और हदीस से मिर्जे का कोई तल्लक नहीं है। मैं रोज बराडू पर जलील होता हूँ। ठीक है, तो नहीं ताल्लुक तो जाए, तुम्हारा भी कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फिर। जी ठीक है, आपने अगर तल्लुक बनाना है तो मेरा कोई तल्लुक नहीं है उम्मे जी। साहबा। मैं आपके स्टैंप का कायल नहीं हूँ। मैं एक उलमा की हैसियत से हम आपकी भी इज्जत उलमाए, करता हूँ। हमने अपने 17 साल लगाए हैं, ठीक है? हमने सिर्फ अपने नाम के साथ मुफ्ती नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा बंदे कोई आगे कुछ। बात कर रहे हैं, तीसरे को वेट करना देखिए चाहिए। अपनी बॉडी बिनते का हवा, मुफ्ती साहब का एहतराम किया कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाई हैं, आप आए, आप बात करें, बात करने का मौका दिया। उसके बाद फिर गाली गलोच, फिर उसके बाद मैंने तमाम अपने मॉडरेटर हटाए कि भी ये मतलब वो एक बात आगे तो बढ़ने दे। मुझे कोई इजाजत देगा किसी के ब्रॉड के ऊपर बात करने की? कोई नहीं, उनको उठाया मैंने था रिस्पेक्ट के लिए। मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, उनको जो ना अच्छी रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन यह है कि मैं चाहती थी कि वो सुने बात, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो यही गाली गलौज और बात को खराब करने की वजह से और मैं दूसरी बात है कि अगर एक शख्स जो है मेरे पे ये बात करता है कि आपने इसका तर्जुमा जो है या इसकी ये चीज जो है आपने हमारे लिए गलत मतलब चूज की है, मैंने कहा जी मैंने अगर गलत की है तो आप अपने हवाले लेकर आए, करें, बात में करती हूँ। किसी के मौकफ की कोई अहमियत नहीं है, किसी की ब्रॉड की कोई अहमियत नहीं है। खुद आप लोग कभी किसी को उसके ऊपर नहीं लेते, अपनी ब्रॉडों पे बैठ के तुम लोग गलीज गालियां निकालते हो। ये बिल्कुल गलत किया है मुफ्ती। ये जो मुफ्ती था इसने, इसका कोई तरीका नहीं था बात करने का, ना कोई इस तरीके से कोई किसी की बात की अहमियत रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुफ्ती साहब को आकर बदतमीजी से बात करेंगे, ये बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो ऐसी बात थी कि वो बैठ कर सुनते, उन्होंने नहीं सुना, इसलिए उनको हमने उतार दिया क्योंकि दो बंदे की बात आगे चल रही है। इसका ये बिल्कुल, मतलब नहीं कि जो हम अगर दो उनको बंदे respect नहीं एक करते, हम इतनी उनको अच्छी respect गुफ्तगू करते हैं। कर रहे हैं और फिर ऊपर से आके एक शैतान की तरह बंदा बोले तो इस तरह ये शैतान मिर्जा नहीं था, वो बकवास नहीं करो। तो बकवास नहीं करो। शैतान मिर्जा कादियानी था, शैतान मिर्जा कादियानी था, पता है ना? इसको शैतान नीचे मिर्जा फेंको। कादियानी इनकी था। तबलीग नीडो है, मेरी बात नीचे सुनो, फेंको। नीडो इनकी तबलीग के नीडो देख मेरी लें बात कि वो इस मेरे बाप तरह आपस ये का जो लोगों मसला है ना, मुसलमान नीडो आपस मेरी का बात सुनो, एक सेकंड जरा एक म्यूट मिनट लगाओ, बिल्कुल मेरी आपस बात का जो सुनो। देखे मेरी बात सुने, आपस का देखिए जो नीडो मसला एक है, मिनट सर देखें म्यूट लगाई, सब म्यूट लगाई। मुफ्ती साहब ने गलत किया, ठीक है, लेकिन किसी बाहर के बंदे को, किसी मिर्जाई को ये हक नहीं है कि उनके बारे में कोई बात करे। नहीं मेरी बात सुने ना एक और सेकंड। भाई शैतान की तरह करना देखिए चाहिए, अहमद साहब वो एक हक जरा है। म्यूट लगाई शैतान तो मिर्जा कादियानी था, मुफ्ती शैतान अहमद मैं भी साहब साबित करता हूँ अहमद उसको, साहब मिर्जा प्लीज कादियानी को शैतान। देखिए अब मेरी बात सुने। और जो बंदा आया था ना वो निगो 4 सेकंड निगो मेरी बात एक सुनो, लफ्ज की एक बात सेकंड करता तो वो शैतानी कर बिनते रहा हुआ, था। एक मिनट जरा सब्र कर लो, मुझे बात तो कर लेने दो। निडो मेरी 5 दिन पहले, हाँ, आपको पता है हम 4 दिन पहले ब्रॉड के ऊपर सूरत जुमा को और सूरत सफ को बयान किया था, बड़ा खोल खोल के, याद है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद सुबहान साहब आए, उन्होंने आकर कहा कि आप जो मौकफ करके लोगों को गुमराह कर रही हैं, मिर्जा साहब का ये मौकफ नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है, अब ठीक है। जब 150 बंदे के सामने एक शख्स ये बात करता है
الزام لگاتا ہے یا سچ بولتا ہے جو بھی، میں نے اسے چیلنج کیا کہ میں نے کہا جی آپ میری کسی ایک بات کو آ کے جھٹلا دے کہ عمر باب یہ بات آپ نے مرزا صاحب پہ الزام لگائی ہے، میں کہا میں ذمہ دار۔ صحیح ہے، صحیح۔ یہ اگلے دن آئے، انہوں نے کہا کہ عمر باب صاحبہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں، ٹائرڈ ہوں، تو میں جو ہے نا بات نہیں کر سکتا، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا پھر کسی دن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کل کا کہا، کل وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی براڈ نہیں ملی، تو وہ کل بھی نہیں آئی۔ آج یہ فیوریٹ 49 کی براڈ پر بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی میں براڈ آن کرتی ہوں تو آپ تشریف لے آئیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے ہی یہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا کہ جی عمر رباب نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا جی آپ ثابت کریں عمر رباب نے کون سی بات غلط کی ہے، میں ثابت کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، وہ آپ کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اتنے میں اپنا بنت ہوا نے مفتی صاحب کو لیا۔ جب میں نے مفتی صاحب کی آواز سنی میں نے ان کو بڑا کیا، لیکن وہاں پر گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس سے کسی نے ان کو ڈراپ کیا، میں نے دوبارہ پھر اپنا مفتی صاحب کو لیا۔ میں مفتی صاحب سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب آپ اس بات کے اوپر بات کر لیں، لیکن یہ نہ کریں۔ مجھے بتائیں کہ مجھے کوئی اجازت دے گا کہ مفتی صاحب کی براڈ ہو، اس براڈ کے اوپر مفتی صاحب کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا کوئی بات کر رہے ہوں، تو میں جا کر کہوں کہ مفتی صاحب آپ سائڈ پہ رہے، مجھے یہ میں نے بولنا ہے، مجھے کوئی بولنے دے گا ان کی براڈ پہ؟ جواب دے مجھے۔ نہیں بولنے دے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی، انہیں آ کے چلو بات کرنی چاہیے تھی، وہ ایک الگ میٹر ہے، ان کو ڈراپ کر دیا جو بھی ہے، لیکن کسی باہر کے بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو شیطان اور یہ کہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہماری بالکل براڈ کسی کو حق نہیں ہے، عمر باپ لیکن میری بات اس سنیں، بدمزگی میں ہر بندے کو حق مل گیا نا میں کہ نہیں ایک بدمزگی ہو گئی، ایک میری بات سنیں نا، جی میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے آ کے اگر بیچ میں ڈسٹربنس کی تو وہ انہوں نے نہیں ٹھیک کیا، لیکن وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی باہر کے بندے کو، کسی مرزائی کو یہ حق قطعاً نہیں ہے کہ ہماری براڈ پہ بیٹھ کے ہماری کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی غلط بات دیکھیں کرے۔ مفتی صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میں ٹھیک وہی ہے، کہہ رہا ہوں نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو گالی نہ دے، گالی سے پرہیز کریں، لیکن بعض ٹائم اتنا بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ امید صاحبہ تب ازو ان کی عزت کی جائے گی جب وہ تمیز سے اور احترام سے بات کریں یار گے۔ آپ سے اگر بات کیا انہوں انہوں بکواس نے، نہیں کرو آپ احمد، کون ہے ذرا بکواس نہیں ایک منٹ، کرو، عمر ان کا باپ اس آپس بندے کا کا ذرا وہ بتائیں معاملہ یہ اس ہے، کون طرح ہے؟ آ وہ کے حل اندر کر لیں عمر گے۔ باپ، بازی کر عمر رہے باپ، ہیں۔ یہ آپ بندہ لوگ جو قرآن احمد ہے سے یہ بات کون ہے؟ کر رہے ہیں اور چپ ایک منٹ کرنے دو۔ اس کو ذرا میوٹ لگائیں، یہ اس کو بندہ نہیں کون ہے؟ سننا یہ چاہیے۔ مرزائی ہے؟ جی تو اس کو کس نے حق دیا ہے کہ مفتی صاحب کو کچھ کہے؟ نہیں، بھائی اس مفتی کا صاحب کو طریقہ ہی کسی کو ایسا ہے، حق میں نے نہیں کیا ہے۔ کہا ہے، میں نے طریقہ اس اور کا مرزا بتایا ہے۔ قادیانی کا کیا بھائی طریقہ تھا ذرا آپ کو بتاؤ؟ پتہ ہے اللہ وہ جو لفظ وہ استعمال جانتے کیا مرزا مجھے قادیانی کا کیا طریقہ تھا ذرا مجھے آپ بتاؤ۔ لوگوں کے مولویوں کا طریقہ ہی ایسا ہے، اس طرح کا اچھا طریقہ مرزا کوئی ہے؟ قادیانی کا کیا طریقہ تھا یہ اتنے بتاؤ۔ اچھے سے امید اچھا صاحبہ چھوڑو، انہوں نے غلط کیا، آپ بتا مرزا رہی قادیانی ہیں صاحب کا اور طریقہ وہ بھی بتا دیں۔ اتنے اچھے سے چلیں جواب دے چلیں رہے ان کو ہیں بڑا کریں، اور وہ میری اندر بات آ سنیں، کے شیطان کی طرح ٹپک ان کو پڑتے بڑا ہیں۔ کریں، ان کو بڑا کریں عمر باپ جی، مرزا بڑا قادیانی صاحب کا کریں۔ طریقہ بتائیں گے۔ چلو جی بتاؤ، اچھا چلو مرزا قادیانی صاحب کا میں طریقہ کہہ رہا بتاؤ۔ ہوں، وہ میری بات نواز سنیں۔ جی بتا رہے تھے بنتے وہاں بنتے آبا کوئی بھی صاحبہ بندہ چپ نہ کر بولے، لیں کوئی بھی ایک بندہ نہ منٹ۔ بولے، سب کو میوٹ لگائیں۔ چلیں جی احمد صاحب او آپ، بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، نذیر جان آپ کی چلیں آواز احمد نہیں آ صاحب رہی۔ آپ مرزا قادیانی صاحب۔ دیکھیں کہ اگر دو بندے بات کر رہے ہیں اور قرآن شریف سے بھائی بات اگر کر رہے ہیں، مگر قرآن وہ شریف سیٹ سے، کر لیں گے، امید اوے صاحبہ بند کا کر معاملہ ہے، آپ مہندی، کا نہیں چپ ہے، کر جا۔ آپ کا معاملہ مینوں نہیں پتا ہے، تیری دم وہ تے پیر جانے آندا، مفتی صاحب جانے، وہ کر تیری لیں گے دم تے آپس پیر میں۔ آندا وا، کمیونٹی ایک صبر منٹ، کر۔ کمیونٹی کوئی بھی نہ بولے۔ چلیں احمد صاحب آپ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتا دیں، ہم سنتے ہیں ساری بات۔ دیکھیں کہ اگر دو بندے بات کر دو رہے ہیں نا، بندے او کی بھائی انہوں بات نے نہیں ہو غلط رہی، کیا، میرے امید کو ایک ٹھیک صاحبہ بھی ہے، بات بات بتا۔ کر رہی ہے، انہوں نے غلط کیا، اور آپ یار سبحان آپ اللہ سمجھ نہیں بھائی رہے۔ بات کر رہے او تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کیا، ان کو چپ کر ڈراپ کر جانا، دیا اب چپ کر، وہ بڑکی نیچے ہیں، پہ تیل نہ ان کو لگا۔ چپ کرو دونوں، ان کو چپ کرو۔ ڈراپ کر دیا ہے، وہ نیچے ہیں۔ اب آپ اوے مرزا چپ قادیانی کرو، صاحب کا نیچے طریقہ ہیں تو بتائیں۔ میں کیا کروں؟ میں تم لوگوں کی طرح ڈرتا ہوں ان سے؟ او بھائی مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتاؤ، چلو۔ میری بات سنو نا، میں ہم تم نہیں لوگوں میرے کی سنتے پر طرح بھائی، کیوں وہ ڈرتا ڈراپ ہوں؟ ہو گئی، وہ انتقاد بات آپ تو ختم ہو ڈرتے گئی۔ ہو کہ او بھائی مولوی وہ اتنی بات بڑی ختم پاور ہے، ہو آپ گئی، لوگ وہ کو نیچے مار دیں ڈراپ گے، ہو گئے۔ میں تو نہیں ڈرتا۔ چلو مرزا قادیانی صاحب کا میں طریقہ تو بتاؤ۔ اپنی ایمان کو
दूंगा। ओ مر भाई جائے گا، مرزے کی بات نہیں کرے گا، مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، امیونٹی دو پلیز، بندے اگر امیونٹی بات کر رہے آپ ہیں نہیں تو بولیں تم گے، لوگوں کا طریقہ ہونا چاہیے امیونٹی کہ آپ نہیں کس بولیں طرح گے۔ آ کے اچھا اندر ٹھیک دخل ہے نا، اندازی کرنی ہے، کوئی او طریقے سے بھائی وہ بندہ ڈراپ بات ہو گئی نا، کرتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ تم لوگوں کا کوئی طریقہ او نہیں، بھائی ایسے جیسے مرزا شیطان خنزیر کا طریقہ اندر بتاؤ، ٹپکتا ہے نا، شیطان کی طرح اندر آتے اس ہو۔ کو نیچے اتارے ہو میرے باپ، میں ہاں اس کو نیچے کہہ رہا ہوں، اس تارے، کو بڑا نیچے کیا ہے تارے، اب بھائی، ان کیوں کو بڑا کر ڈراپ رہے کر تھے دیا آپ؟ ہے، اس کو نیچے اتارے۔ جب ہم نے انہوں نے غلط کیا تو ہم نے ان کو اوپر نہیں چھوڑا، وہ نیچے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو وہ ہمارے مفتی ہیں، وہ قابل عزت ہے، لیکن پھر بھی میرے باپ نے ان کو نیچے ڈراپ کر دیا، دیٹس اٹ، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، اب آپ کو ہم فل اختیار دے رہے ہیں، آپ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ ہمیں بتا دیں، ہم سنتے ہیں نا۔ آپ کی براڈ پہ کبھی کسی کو اتنا کھلی چھٹی ملی ہے؟ اس کو اوپر لیں اور ان کو میرے باپ آپ بولیں کہ وہ انہوں نے بات کی، انہوں نے غلط کیا، وہ نیچے چلے گئے۔ وعلیکم السلام، کدھر ہو؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، کدھر ہو آپ؟ یہ نیڈو بھائی پتہ کیا چکر ہے، یہ جو انسا نا اعظم سیفی چلو کی آ جب جاؤ۔ روڈ پہ کوئی مسلم جاتا ہے نا تو وہ اتنے اعظم سیفیہ گزرتی ہے، وہ بکواس گالیاں باتیں نکالتے، کرتا ہے، مجھے پتہ ہے، حضور پاک کو گالیاں نکالتے، مجھے پتہ ہے سارا، نعوذ میرے باللہ پاس سارے من ریکارڈ۔ ذالک۔ اور یہ نا اپنے مسلمانوں کو مولویوں کہتے ہیں، مولوی کا پٹھو قبر پوجا، یہ احمد نہ کہ بڑی بکواس کر کے گیا تھا یہاں پہ۔ یہ نا ان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ علماء کی لڑائی ہو، جی اور جی دیکھیں ہمیں کمیونٹی، ملے۔ ان کو ہم نے نیچے اتار دیا نا، چلو دو جی وہ جی بات کر رہی تھی میرے باپ، ان کا ٹاپک میں نے طے تھا تو یسٹرڈے نادر کو ایسے سنائی تھی، میں نے کہا تم لوگ ہمارے علماء کرام کے پیچھے پڑے تھے، تمہارے مربی بالکل ٹھیک ہیں، گنہگار نہیں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا سب سے بڑے دوستی ہیں، اسے یکدم نیچے اتار دیا مجھے۔ نہیں، وہ یار دیکھیں، ابھی ہم ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، وہ ہمارا مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا پرسنل میٹر ہے، انہوں نے جو کیا چلو ان کو میرے باپ نے نیچے اتار دیا ہے، اب آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ چلو انہوں نے غلط کیا، آپ مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتا دیں آپ۔ یہ ابھی مفتی صاحب آئے ہیں، وہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی جی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کی رولے پہ گئے بھائی؟ مفتی صاحب وہ جو مرزائی تھا اس کو میں نے کہا جی مفتی صاحب نے چلو غلط کیا، بیچ میں آ کے ان کو ہم نے ان کو نیچے ڈراپ کر دیا، وہ بات ختم ہو گئی، وہ ہمارا ذاتی پرسنل معاملہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مفتی صاحب تم مرزا قادیانی صاحب کا طریقہ بتا دو، وہ بتا ہی نہیں رہا۔ نہیں، وہ طریقہ نہیں بتائیں گے کہ مرزا قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو خنزیر کہا ہے اور رنڈی کا بچہ کہا ہے اور لمبی چوڑی گالیاں دی ہیں؟ نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے۔ بات مفتی یہ صاحب ہے کہ قادیانیوں کا یہی طریقہ ہے دوستو کہ وہ مرزا قادیانی کی گالیوں سے، زناکاریوں سے، رنڈگی بازیوں سے، شراب نوشیوں سے اور غلط کاموں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے بولے بالے لوگ اس قرآن اور حدیث کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے خطوات پر نہیں چلنا۔ سورہ البقرہ آیت 168 کے اندر، 168 کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں، سورہ البقرہ آیت 208 کے اندر، اس کے علاوہ سورہ الانعام آیت 142 کے اندر، سورہ الاعراف آیت 22 کے اندر، سورہ یوسف آیت 5 کے اندر، سورہ الاسراء آیت 53 کے اندر، یہ چند آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ یاسین کی آیت 60 کے اندر دیکھ لیں، اس کے علاوہ بہت جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ واضح طور پہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے خطوات کے اوپر مت چلو، یہ تمہیں انگلی پکڑ کے جدھر لے کے جاتا ہے، کان پکڑ کے جدھر لے کے جاتا ہے ادھر نہیں چلنا۔ یہ قادیانی شیاطین ہیں، یہ انگلی پکڑ کے، کان پکڑ کے آپ کا قرآن کے پیچھے لے کے چلتے ہیں، آؤ جی قرآن پہ بات کرتے ہیں، آؤ جی حدیث پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کبھی انہوں نے بتایا کہ کون سا قرآن؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں،
मिर्ज़ा कादियानी का बेटा कहता है किताबें मेरे पास मौजूद हैं, वो कहता है कि हम कहते हैं कुरान कहाँ पे मौजूद है, कुरान तो दुनिया से उठ गया है। अब मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह ने दोबारा मोहम्मद बना के दुनिया के अंदर भेजा है और ये कुरान इसके ऊपर नाजल की है। वो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, कुरान कुरान। अब देखने सुनने वाले कहते हैं बड़ी भाई मिर्ज़ा ये कादियानी कुरान 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 की बातें करते हैं। ये देखो मौलवी कितने गंदे हैं, गंदी बातें करते हैं, गालियों की बातें करते हैं, मौलवी गालियों की बातें करते हैं। और फिर आपने भी वो इसके ऊपर आ जाते हैं कि हाँ वो तो मुफ्ती साहब ने तो गलत किया, मुफ्ती साहब ने तो बड़ा गलत किया है, बाकी वो तो गालियों की बातें करते थे और मुरब्बी बैठ के कुरान कुरान की बातें कर रहा था। ये बातें तो अच्छी हैं। देखिए मुफ्ती साहब, एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड, यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट लूँगी। मैंने आपसे अर्ज की थी कि आज से 5 दिन पहले मेरी, और यहाँ तमाम लोग सुन रहे हैं, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे जो मर्जी कहिए, आज से 5 दिन पहले जब मैं और नीडो और बहुत सारे लोग, हम लोग बयान कर रहे थे सूरत जुमा और सूरत सफ को, तो सुबहान साहब ने आकर कहा कि आपने कुछ चीज़ें जो है वो गलत की हैं और उन्होंने आपने इल्ज़ाम लगाया है मिर्ज़ा साहब के ऊपर। मैंने कहा जी आप आके बात कर ले, मैं अगर जिम्मेदार हूँ, मैंने जो हवाले पेश किए हैं, जो चीज़ें मैंने पेश की हैं, मेरी बड़ी जिम्मेदारी से पेश किए हैं, आप आएँ और आके उसको एक्सपोज करें और मैं इसकी जिम्मेदार हूँ अगर मैंने कोई भी बात गलत की हो। अब इखलाकी तौर पर जब मैंने एक चीज़ को शुरू किया था तो मेरा काम ये था कि अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखती और उसे कहती कि हाँ भाई मैंने कौन सी बात इसमें गलत की। लेकिन अगर किसी को ये मतलब बात करना कि 2 लोग बात कर रहे हैं, उनकी आपस में एक कमिटमेंट है और तीसरा शख्स जो है वो आकर उसको ये कहता है कि जी आप गालियों में या उसके मौजू को बदल देते हैं, तो ये तो एक तो ये महफिल के आदाब के खिलाफ है, दूसरा ये तहजीब के खिलाफ है, और तीसरा ये मेरे ऊपर एक बात है कि मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया जिसकी मैंने सफाई नहीं दी। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपकी उम्र बाप ज़ात के ऊपर बात आए, आपकी कोई बात काटे तो वो है तहजीब के ख़िलाफ़ और आपके नफ्स के ख़िलाफ़ है, और आप बंदे को नीचे उतार दें 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा। और बात ये है कि वो जो कुरान की आयत पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि ये कुरान वो वाला है कि जो मिर्ज़ा कादियानी खंजीर के ऊपर नाज़िल हुआ है। बताएं ये अखलाक से बड़ी चीज़ है कि ये कोई छोटी चीज़ है? ये हमारा ईमान जिसके ऊपर है, जिस हस्ती के ऊपर, सुन ले मेरी बात, मैंने आपकी बात में बोलना नहीं हूँ, मैं आपकी बात, अब ये भी तो तहजीब के खिलाफ है ना। मैं देखिए मेरी बात, आपकी बात के अंदर मैं बोलना तो नहीं हूँ ना कि मैंने 5 दिन पहले सूरत जुमा और सूरत सफ के ऊपर क्या बात की थी, बताए जरा नीडो साहब। हाँ बिल्कुल मुफ्ती साहब, वो बात हुई थी, ये बिलक बिलक कर रहे हैं काफ़ी दिनों से ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये फिर बाद में इस तरह की बातें करते हैं कि ये कुरान और हदीस पे बात नहीं कर सकते। और नहीं नवीद, बात ये है कि मैंने इनकी बात तवज्जो से सुनी है, बीच में बोल रहा हूँ। मेरे बाप मुफ्ती साहब को बोलने दें, चले। नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले इंसाफ तो करे, कम अज कम यार इख्तलाफात होना है अपनी जगह पे, इंसाफ से बंदा काम ले, इंसाफ से ना। चले आप बोलें आप। नहीं मैं नहीं, आप पहले मुझे ये बताएं, उम्र बाप को आपने क्यों नहीं डांटा कि ये तुमने गलत किया? मुझे डांटना है? किसने डांटना है? किसकी जरूरत है कि मुझे डांटे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? नहीं मैं डांट सकता हूँ, सब डांट सकते हैं। आप देखिए, जालिम को डांटना हर हक गो का काम है। जुल्म जब होता है, जुल्म की डेफिनेशन ये है कि हकदार को उसका हक ना मिले। मैं इस टाइम मजलूम हूँ, आप जालिम है। मैं बात आप देखे सुने ना, मैं बात आपकी सुनी है। आपके अखलाकन ये काम बनता है कि आप मजलूम हूँ। मेरी बात जब हो तो फिर आप ना बोलें, मेरी बात कंप्लीट पहले होने दे, मैं बात कर रहा हूँ, आप चुप करके सुने। अभी बात सुन ले, आपके नफ्स पर गिरा गुजरे, जो भी गुजरे वो आप बाद में करिएगा, आपको मौका मिलेगा। प्यार से डांटने की बात हो रही है। अच्छा जी सुने जी, बात ये है कि वो डाका डाल रहे हैं कुरान के ऊपर, मेरे आका हजूर के ऊपर। वो क्या कहता है? कहता है हम कहते हैं कुरान कहाँ मौजूद है।
अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी? मुश्किल तो यही है ये बातें यार, ये माइक म्यूट करना, कर चुके हैं ये माइक म्यूट करना, ये अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी? मैंगो साहब, ये माइक म्यूट करना, मैंगो साहब माइक म्यूट करें जरा यार, बात करने दें। ओ भाई मैंगो, माइक तो म्यूट करें यार। इसको नीचे उतार दें मेरे बाप। मुफ्ती साहब ये अच्छा जी, बात कंप्लीट अभी नहीं हुई, मैं अर्ज करूंगा। मेरा तरीका कार है कि जब मैं बात करता हूँ अगले को बंदे को इजाजत देता हूँ। अच्छा, मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गए, कुरान दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पे दोबारा दुनिया में मबूस करे, यानी मिर्ज़े कादियानी खंजीर को, और मिर्ज़े खंजीर पर कुरान शरीफ उतारा जावे। अब बताएं, कादियानी से एक बात जरूर करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन पहले उससे पूछेंगे कि ये जिस कुरान की आयत पे तू बात करना चाहता है, मिर्जा कादियानी खंजीर तो ये कहता है वो कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मुफ्ती साहब आप बात सुने बगैर जो है ना बात कर रहे हैं, देख ले फिर आप उमर बाब, मेरी बात सुनो, ये बात आपसे अर्ज की है कि कर रही है, ये सब कुछ बात हम बयान कंप्लीट कर हुई चुके कोई, हैं। बहरहाल बोल रहे हैं, आपने तो बोल रहे हैं, गलत कह रही हो, बीच में माइक में उतार देती हैं, नीचे उतार देती हैं। उमर बाप, एक बंदा ही सबर देख कर ले नवीद मियां, मुफ्ती साहब एक मिनट मेरी बात प्लीज देख सुन ले लें, फिर। जी प्लीज मेरी बात सुन लें। जी, ये बातें ऑलरेडी ये हवाले हमने उनको दिए हैं, ठीक हाँ है? नहीं दिए, कब दिए हैं? आपको फिर नहीं गलत पता बात ना। कर रहे हैं मुफ्ती साहब आप। ओ एक मिनट और ना, नहीं उमर बाप, दिए, उमर कभी बाप, नहीं दिए, क्या हो गया उमर बाप? उमर बाप नहीं दिए, एवें ना करया करो, क्यों गलत बात कर रही है? और नहीं करीदे हुंदे, इंदियां गल्लां नहीं करीदियां हुंदियां सोशल मीडिया ते बैठ के। बताइए, हाँ, नहीं उमर करीदा, बाप आप चुप कर रहे हैं प्लीज। इंदियां गल्लां नहीं करीदियां। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कादियानी मुकदमे ਦਾ पता ही नहीं है ਤੇ ਕਿਉਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਨੇ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਨੀਟੋ ਜੀ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾदियानी ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਪਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ। ना गलत बात, मैं नहीं मौका भी नहीं मेरा, वो गाली का मौका भी नहीं मेरा, और तुम झूठ बोल रहे हो, मैं गाली का मेरा मौका भी ठीक कर रही हूं। नहीं तुम झूठ मेरे ते बंदे हो ना पे तू करवाया है। मैं दसदी पई हां कि ਤੁਹਾਡੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। गलत गल ना करो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਨੀਟੋ ਜੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਓ। मुफ्ती साहब मेरी गल सुनो ना प्लीज। असा ने देखो जनाब हवाला जुबानी गिरा दा है। उमर बाप ते कहंदे ने पे मैं पेश कीते ने, केड़ी जगह कीते, एवें ना करया करो। दसो जी जिन्हां ने इत्थे मौजूद सी, हुण ना करो उमर बाप, फिर ओही काम कर दियो पे। तुसी नहीं बोलना क्यों जी? जो वो खत्म करें। मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, उल्टे थले उतर तू खत्म करने वाला आया बड़ा तू एडा मामे खान। मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो। 12 ले एक मिनट गल सुनो जी, इस तो पहले कि मैनू भी उतार दिता जाए, आखिरी गल मैं अर्ज करके ते फिर आपे इज्जत ते शराफत नाल टुर जाना। बस ऐ वे कि कादियानियां नाल कुरान ते उत्ते गल ना करया करो, तुहाडी मेहरबानी ना करया करो, रब रखा। अच्छा जी, तुसी लीडर साहब जरा दसो कि ऐसी है मौजू के उत्ते गल्लां कीतियां ने कि नहीं कीतियां? बिल्कुल ये पुराना मौजू है, ये आज का नया मौजू नहीं है, ये पिछले मैनू दसो, ਅਸੀਂ 4 दिन पहले सब कुछ कीता या नहीं कीता? ओदे ते ओ आया साडे कोल
ہم نے ان کو یہی کہا آیت ہے دے اوتے رکھ کے کہتے تسی عمر مرزا باپ صاحب نو ذلیل کر رہے ہو، مرزا صاحب نے یہ گلاں نہیں کیتیاں. ہاں بالکل عمر باپ تھوڑا سا آپ پانی پئیں، تھوڑا سا چپ کریں. مفتی صاحب آپ نیچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز تھوڑی سی بات سن لیں کہ ہم نے آلریڈی یہ باتیں ڈسکس کر چکی ہیں، اور اسی وجہ سے تو ان کو آواز لگی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مرزا صاحب نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی. ہم نے یہ سارے حوالے اور وہ 1857 میں قرآن ہمیونٹی ایک منٹ نیڈو، ہمیونٹی آج کے بعد آپ میری براڈ پہ نہ آئیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بلاک لگائیں اور تشریف لے لیجیے. آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، آپ مجھے نے آپ سے جہاں کوئی سے بات نہیں دین کرنی، آپ سیکھا ہے جائیں یہاں اگر سے. یہ دین ہے تو ٹھیک ہے، جی مبارک بالکل ہو. یہی دین ہے، آپ جائیں یہاں سے. اتنی جی جی دیندار جو ہے نا، جہاں جی بیٹھتی ہوں نا وہاں ٹھیک ہے. بیٹھو جا کے، بھاگ جاؤ یہاں آپ سے. ماشاءاللہ عمر عالم باپ ہیں، اگر نہیں آپ نے میں کہیں بالکل سے جاہل ہوں، یہ آپ جاؤ یہاں سے، سیکھا کام ہے، کرو چل کے. آپ نے بتایا ہے، مجھے سکھایا ہے کہ نکالا مجھے جاتا ہے تمہیں لوگوں نہ کو. کچھ میں نے سکھایا ہے اور نہ جی جی مجھے ضرورت ہے. آج کے بعد جی آپ جی یہاں پر نہیں آئیں گے، جی آپ جا معذرت سکتے ہیں. چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے، لیکن آپ نے یہ سیکھا ہے، مطلب عالم ہے ایک، میں آپ کی عزت کمیونٹی کرتا ہوں صاحب پھر آپ بھی. یہاں سے جا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کمیونٹی صاحب السلام آپ یہاں سے علیکم. جا سکتے ہیں، جی جی تشریف لے لیں. بالکل میں جاننا چاہتا ہوں، اور یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. میں پھر بھی آپ کے بڑے میری ہونے کا بات احترام سنیں کرتا ہوں. کمیونٹی صاحب، جی آپ جی یہاں سے جا سکتے ہیں. غصہ حرامت ہے تو میں کمیونٹی آپ صاحب کو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. دیکھیں، غصہ حرامت ہے، ایسی باتیں نہیں کریں. کمیونٹی صاحب اگر بجائے اس کے کہ میں آپ کو اتاروں، اس سے بہتر ہے آپ کہ آپ نہیں خود چلے جائیں. اتارنا ہے، ہم تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ نہیں نہیں میں آپ اتارنا. کو چھوڑ چکی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں، آپ نہیں ہمیں اتارنا. دیکھیں آپ میوٹ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھنڈے ہوں آپ. جی جی یار بات یہ ہے کہ میں بھی براڈ میں آیا تھا جب مفتی صاحب نے جو نا انٹرفیئر کیا ہے اور بہت غلط کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ غلط کیا ہے. ان کو نہیں چاہیے، یہ ہلاک کا دائرہ نہیں ہے جو انہوں نے جو نا مطلب جو کام کیا نا، انٹرپٹ کیا ہے انہوں نے. ٹوٹلی ایک بندہ بات کر رہا ہے، ہلاک کا دائرہ یار یہ وہ نہیں بات ہے کہ ختم ایک ہو گئی بندہ ہے. اور بات بھائی کر رہا ہے دیکھیں، اور آ کے آپ جو ہے نا اس کو انٹرپٹ کریں. میری بات سنیں، وہ بات ختم ہوگی. اس کے علاوہ کوئی آپ بات کرتے ہیں امریکن جٹ صاحب تو آپ کر سکتے ہیں. وہ بات ختم ہوگی، اس کو چھوڑیں آپ. میں سارا رولا تو اسی بات کا نا بھائی میرے. نہیں وہ بات ختم ہو گیا بھائی، آپ چھوڑ دیں، آپ کوئی اور بات کر لیں. یہ ویسے بہتر کہ آپ سارے ٹھنڈے ہو. اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے فوجی نہیں ہم ٹھنڈے، ہمارا کوئی نہیں. وہ تھوڑا سا میرے باپ کو وہ ان کا ٹاپک چل رہا تھا تو جی بیچ میں وہ چلو آ السلام گیا. علیکم ورحمۃ اللہ. نیڈو بھائی یار دیکھیں، ویسے میں تو اس بات پہ حیران ہوں، جو آتا ہے ہر براڈ پہ ڈکٹیشن سٹارٹ کر دیتا ہے، قادیانی سے قرآن پہ بات نہ کرو، حدیث پہ بات نہ کرو، بات نہ کرو، قادیانی کے پاس بیٹھو نا. یار یہ اگر ہم اس سے بات نہیں کریں گے قرآن حدیث سے یا مرزا صاحب کی کتابوں پہ، تو پھر براڈے لگانے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. مسئلے دیکھیں یہ ایک مسئلے کا کوئی منٹ حل میری بات سنیں. یہ بات ہے بھی کیا تھی پہلے یہ سن لیں. مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات ہوئی اور قرآن و حدیث کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی 3-4 دن کے بعد. سبحان اللہ صاحب آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ رواد صاحبہ آپ نے الزام تراشیاں کی ہے. میں نے کہا تو میں نے تو کوئی الزام تراشی نہیں کی، میں نے جو بھی بات کی ہے حوالوں کے ساتھ کی ہے، قرآن و حدیث سے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اس کے اوپر. میں نے کہا جی آپ ثابت کر دیں، میں نے کیا جھوٹ بولا. جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے 2 دن وہ کہتے رہے کہ جی میں مصروف ہوں، نہیں آ سکا. آج میں نے کہا کہ 2 دن سے تو آپ مطلب یہی بات کہہ رہے تھے، آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا حوالہ غلط پڑھا ہے اور کون سی غلط بات کی ہے. اب 150 بندوں کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ نے بات غلط کی ہے، تو میں تو اپنی صفائی کے لیے اس کو بٹھایا تھا کہ بھی بتائیں اب یہ باتیں میں نے یہ حوالے پیش کیے تھے، اب مجھے بتائیں کہ کون سا اس پہ غلط ہے. مجھے بتائیں مفتی صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا، بتائیں آپ. غلط کیا. ہم اس بات کی میں گواہی تو دیتے ہیں غلط. جتنا میں نے مفتی صاحب کو بھی سنا ہے، ویسے مفتی صاحب بڑے ماشاءاللہ کام اچھا کرتے ہیں، بڑا ان کی دین کے لیے خدمت ہے، لیکن یہ ویسے ہم مسلمانوں کا منہ بھی بڑا کالا کرا دیتے ہیں. ابھی براڈ پہ بیٹھ کے کنجر گالی دے. یار آپ نے داڑھی رکھی ہے، سنتے رسول رکھی ہے، مسلمانوں کے اور ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ، جو مرزا مفتی قادیانی ہیں. نے گالیاں دی ہیں اب یار مرزا قادیانی تو تھا ہی گالی باز نا، ہم نے اس کو تھوڑی فالو کرنا ہے، وہ تو دجال قذاب تھا. اب مفتی صاحب عمر تو ہمارے باپ گو الگ ہے نا. ہیڈ اس ٹاپک کو یہیں پہ چھوڑ دجال اور کر بعد میں کذاب اپنی تو جگہ آپ پہ بھی بات بول کر رہے لیں گے. ہیں، آپ ہمارے اپنا عالم گالی لیکچر تو جاری آپ کریں. بھی دے رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا نا بھائی، یار اللہ کسی کے کو نبی. ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی. میرے ہمارے باپ آپ مفتی کسی صاحب سے اوپر آ کے اس کو اور کنجر تھے. یار یار یہ
کیا ہے یہ اسلام کی خدمت ہے یار ہمارا منہ کالا کرا رہے ہیں مفتی صاحب وہ میرے یار ان کا ارے بھائی جس کا پہلے ہی کالا ہے اس کا دوبارہ کالا کیسے ہوگا؟ نہیں وہ قادیانی صحیح کہتے ہیں تمہارے علماء خالی باز ہیں نہیں جس کا منہ پہلے ہی کالا ہے اس کا اور کالا کیا ہوگا؟ نہیں تو وہ تو مفتی صاحب کا بھی کالا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کالا ہے نہیں جس کا پہلے ہی منہ کالا ہے اس پہ کالے کیا ہوگا؟ سمپل سی بات یہ اسلام میں گالی گلوچ سے منع کرتا ہے جس مفتی کو یہ نہیں پتا تو وہ آ کے یہاں پہ بھاشن دینا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہی کالا ہوتا ہے نا میرے بھائی. اچھا میرے باپ میں کیا آپ ان کو بٹھائیں. جی آپ بتائیں بھائی صاحب. جی محمد شاہد بٹ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. یہ کالے مالے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی شاعر نے لکھا ہوا ہے مورخ نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا کالے رنگ نو رنگ کرایا پھر کالے دا کالا. تو یہ تو خود ہی کالے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا بول رہے ہیں کالا چٹا ڈبا پیش کر رہے ہیں. محمد شاید لہٰذا بہتر ہے کہ یہ میرے بھائی اگر ہم اخلاق سے بات کریں گے ہم تو الحمدللہ ہم تو سچے دین پہ ہیں نا اس پہ کوئی شک ہے. یار کون سا اخلاق لے کے آ رہے ہو کون سا اخلاق پیش کر رہے ہو؟ نہیں وہ اخلاق جو ہمارے بابوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا وہ نہیں بابوں کی تو یہی تو تکلیف ہے. شاہد بھائی میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ لائیو میری ہے ٹھیک ہو کیا میں نے کسی مقصد کے لیے لگائی ہے ٹھیک ہو کیا. جس موضوع کے اوپر میں نے بات کی تھی اس موضوع کو انہوں نے جھٹلایا کہ مرزا صاحب کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے. میں نے کہا جی آ کے ثابت کر دیں کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے. میں بات کر رہی ہوں اعلان کیا ہے باقاعدہ کہ میں فلاں بندے کے ساتھ یہ میری بات ہے میوٹ لگا لیں کسی نے پوچھنا ہے کیوں محمد صاحب یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. آپ یہاں پر موجود تھے. جی محمد صاحب بولو بھائی ویسا. جی ویس صاحب اپنا نظریہ پیش کریں آپ نے جو کچھ سنا بیان کریں. مفتی صاحب کا لہجہ بہت تلخ تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرزا مفتی صاحب نے آج پہلی دفعہ نہیں کیا. میں نے کبھی کوئی ڈیبیٹ کی ہے مرزا صاحب مفتی صاحب کو بلایا کیا انہوں نے یہاں پر اپنا جو بول رہے ہیں سارا کچھ انہوں نے ملیا میٹ کر کے میری براڈ کا بیڑا غرق کر کے مفتی صاحب گئے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ احترام کیا کہ نہیں یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب نے اپنی براڈ پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں غلیظ نکلوائیں. ان کے لوگ کاکا سپاہی دوسرے گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے کھڑے ہو کے یہاں پر غلاظت بکی لیکن میں نے آج تک کبھی اف نہیں کیا. لیکن آج میرے جھوٹے اور سچے ہونے کی بات تھی. مجھے انہوں نے جو ہے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے الزام لگایا. میں نے کہا جی آ کے ثابت کر دے. میں اپنی چیزیں نکال کے اپنے پروف رکھ کے بیٹھی ہوں اور مجھے جو ہے نا مطلب آ کے تو انہوں نے اپنا تماشا شروع کر دیا. وہاں پر تم نے گالی دی تم نے فلاں کیا مرزا گالیاں دیتا ہے فلانا کرتا ہے. وہاں پر بات مرزا صاحب کی تھی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک حد ہوتی ہے. ایک دفعہ میں اسی طرح ڈیبیٹ کر رہی تھی اور میری ڈیبیٹ کی مطلب اتنی پبلسٹی تھی اس کی محمود کے ساتھ. یہ آئے آ کے انہوں نے محمود کو گالیاں دی یہ کر وہ کر اس کو نیچے لٹا دو اس کو فلانا کر دو اس کو چھتر پھیرو. چلو جی وہ براڈ جو ہے نا وہ ختم کر دیا انہوں نے. یہ تو صرف براڈ کو خراب کرنے کے لیے آتی ہے. میری بہن اصل میں ہوتا یہ ہے جو ایسے علماء آ کے گالیاں دیتے ہیں نا نیچے جو ان کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا لونڈے لپاڑے وہ ان کو مارتے ہیں پھولوں سے یعنی کہ چندوں سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے. واہ واہ بھی ہو جاتی ہے دو چار براڈوں پہ مفتی صاحب نے گالیاں کر دیتی ہیں جی. حالانکہ اگر آپ براڈر پکچر میں دیکھیں اسلام کی اور ہم مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی یہ خدمت نہیں کر رہے ہمیں ہمارا منہ کالا کر رہے ہیں. یہ جب تک ہم ان لوگوں کو گالی بازوں کو روکیں گے نہیں یہ ابھی تو موضوع ہی نہیں دیکھیں پیارے بھائی علماء کے خلاف بونتے نہیں یہ ادھر ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. یہ تو ابھی ٹاپک نہیں ہے. ابھی ٹاپک یہ ہے کہ یہ محفل کے آداب نہیں ہیں کہ آپ کسی کی براڈ پر آئیں کسی کے گھر آئیں گھر پہ آ کے آپ گھر والے کو وہ سائڈ پہ کریں ٹھیک ہے. اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. مرزا مفتی صاحب نے مجھے کیا سمجھا ہے. مفتی صاحب اپنی ڈگریاں رکھ لیں اور مفتی صاحب میری ڈگریاں رکھ لیں. اگر مفتی آپ صاحب کبھی گئی موقع ہیں دیں تو اپنا میں اسلامک تھوڑا یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا ہے انہوں نے وہاں پر. اگر مجھے آپ لگتا ہے کہ مجھے باہر سے بھی نہیں موقع گزرے ہوں گے دیں وہاں کے.
مجھے موقع دے تو میں تھوڑا بیان کرتا نہیں ہوں مجھے اس کوئی بارے میں۔ موقع نہیں چاہیے ہمیونٹی، میرا تم سے تعلق ختم ہو چکا، جتنی دیر رہنا تھا رہ چکا، میں ہم تم نے سے تو ادھر ہی رہنا، ہم کدھر جائیں گے آپ کو چھوڑ کر؟ بس اب جہاں بھی جاؤ، مفتیوں کو وہ اور تمہاری ہے، ٹھیک ہے، میری نہیں ہے، آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں دل چاہتا ہے جاؤ۔ جہالت میں چلے جائیں گے ہم۔ جی شاہد بھائی آپ بات کریں۔ جی پپو صاحب، آپ کے منہ سے جو پھول پتیاں جڑ رہی ہیں، آپ دوسروں پہ تنقید اور ڈاکٹری کر رہے ہیں، آپ جو یہ اپنی ڈاکٹری پیش کرتے پھرتے ہیں، تو یہ کون سے لاجک والی بات آپ کر رہے تھے کہ بابوت یہ تو لونڈے لپاڑے، یہ کون سے پھول بھائی پتیاں آپ کے منہ دیکھیں سے گر ہماری رہی بہن ہیں؟ ایک کام کر رہی ہیں، ان کو نہیں، بڑا آپ کے دیکھیں الفاظ کا چناؤ کیسا ہے؟ آپ کیسے دیکھیں آپ شاہد خود بھائی، کو شاہد بھائی دوسروں اگر کو ایک جو ڈیفینڈ کسی منٹ، کی کرنے میں نے کے ایک دل لیے منٹ آزاری کی ہے عابد تو یہ میں اس بھائی طرح معافی کے ایک مانگتا الفاظ ہوں، ادا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کی دل عابد آزاری بھائی مادر سے ایک لے کے میں نے منٹ، بات صاف کی ہے۔ ایک منٹ ذرا میوٹ لگا لیں۔ عابد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے میری پیاری بہن؟ جی ٹھیک ہے اللہ کا آپ شکر۔ اپنا اور عابد بھائی باقی میں سب ایز بھائیوں اے کو بھی؟ جسٹس آپ کو بنا سکتی ہوں فی الوقت؟ جی جی آپ اس کو کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے پہلے کچھ بات سنی تھی تھوڑی سی آپ کی، جی جی لیکن اس ٹائم میں تھوڑا ناشتہ بنا رہا تھا، وہ کوئی ہیومینٹی بھائی آ کے کچھ لگے ہوئے تھے، وہی بات ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات اس طرح سے ہوئی کہ 3 دن پہلے میں نے، اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں نے اور اپنا نائٹ رائڈر بھائی تھے اور زیکے تھے اور نیڈو بھائی تھے، ہم نے سورت جمعہ اور سورت صف کے اوپر بات کی تھی اور مرزا صاحب کے حوالے جات پیش کیے گئے تھے، ان کے دعویٰ جات پیش کیے گئے اور قرآن کے ساتھ اس کی ساری تشریح کی گئی۔ اتنے میں سبحان جو ہے جیسے ہی والی بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تم نے مرزا صاحب کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ الزامات ثابت کر دیں، ہم نے کون سے الزامات لگائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو الزامات مرزا صاحب نے جس طرح سے آپ بیان کریں گے، مرزا صاحب نے ایسے بیان نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ آئیں بیٹھے بتائیں مرزا صاحب نے کیا بیان کیا، ہم بھی بیان کرتے ہیں آپ بھی واضح کرتے ہیں۔ کہتے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کل آؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن سبحان صاحب تشریف لائے، تشریف لا کر تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ٹریول کر رہا ہوں تو پھر میں کل آؤں گا۔ کل بھی وہ نہیں آئے۔ آج وہ فیورٹ 49 کی براڈ پر بیٹھے تھے تو میں گئی تو میں نے فیورٹ 49 کی براڈ پہ کہا معذرت کہ سبحان چاہتا ہوں، صاحب مفتی صاحب آج کہہ تو رہے ہیں آپ کے کال پاس پر ٹائم ہے، لیں۔ ایک منٹ، آج تو آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں نے کہا کہ آج تشریف لے آئیں آپ؟ کہتا جی میں آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی براڈ آن کی تو وہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ابھی تھوڑے سے لوگ تھے، ان سب کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ بھئی انہوں نے اپنا جب عقیدہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ رباب صاحبہ نے سورۃ صف کے اوپر کچھ ایسی باتیں قادیانیوں کے ساتھ منسلک کی ہیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ، جو مرزا صاحب نے نہیں کی ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میں اب ان کی صفائی کے لیے آیا ہوں اور آپ بات شروع کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے آیت پڑھی، اتنے میں مفتی صاحب تشریف لائے۔ میں نے مفتی صاحب کو لیا، میں نے پک کیا، پک کرنے کے بعد مفتی صاحب نے جب بات کی تو وہ سبحان کہنے لگا کہ بھئی میں نے مفتی صاحب سے بات نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنی کتاب کھول لی۔ میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ابھی اس چیز کو نہ کریں۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں۔ اب پھر گالی گلوچ دوبارہ شروع ہو گیا، میں نے ڈراپ کیا، میں نے دوبارہ سے اپنے موضوع کو سٹارٹ کیا۔ پھر مفتی صاحب تشریف لائے دوبارہ اور پھر انہوں نے یہی بات کی جس کے اوپر موضوع خراب ہو گیا۔ اس سے پہلے مفتی صاحب نے میری ڈیبیٹ تھی اپنا محمود کے ساتھ، مفتی صاحب نے تب بھی یہی کیا کہ ایک علمی گفتگو تھی کہ اللہ کا رسول کا نام قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کو ملی یا حضور کو۔ لیکن وہاں پر بھی محمود ادھر آتے لمحہ پاواں تینوں انج کرا تینوں ساری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ آج بھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ۔ مجھے یہ بتایا عابد بھائی میں غلط ہوں؟ جی عابد جی سسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ
मुफ्ती साहब बरेली खले तस्वीर कुरान लो हटे आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा वो काम मुफ्ती किया। साहब कह रहे हैं कॉल पर ले लें साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाह साहब। अभी भाई आपकी उमर बाप बात कर सकता हूँ? जी जी करें मुफ्ती साहब। अच्छा, बात ये है कि उमर बाप आज या आज से पहले कभी मैंने आपको कोई गाली दी हो? आपने नहीं, लेकिन आपके लोगों ने दी, आपकी ब्रॉड पर भी और मेरी ब्रॉड पर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कभी मैंने आपकी इल्मियत को चैलेंज कोई किया हो? नहीं, कभी नहीं। यानी यकीन माने, वैसे तो हमारी और आपकी टसल छोटी मोटी इल्मी मामलात में वो चलती हुई रहती है थोड़ी बहुत, और ज़ाती तौर पे मुझे कई मामलात में आपसे इख्तलाफ है, लेकिन ये बात आपकी सुन के मुझे और थोड़ा सा जो है ना वो शिकवा हो गया या शिकायत हो गई है कि आप कह रही हैं कि मुफ्ती मुबशर शाह की डिग्रियां चेक करो और मेरी डिग्रियां चेक करो। हाँ जी, तो नौबत यहाँ डिग्रियों तक पहुंच गई है। जी, बात तो बीच में देखें, उमर बाप कादियानियों की बात हो रही है, कादियानियों को मुझे एक और आप हमारी डिग्रियों के पीछे पड़ गई हैं। ये नहीं मुझे समझ। ये बात नहीं है, मैं पीछे नहीं पड़ी। मैंने ये बात की है कि मेरी इज्जत जो है वो इस तरह नहीं है कि कोई बंदा मेरी बात की अहमियत भी ना हो। मेरी डिग्री किसी से कम नहीं है। मैंने कहा अगर मेरी डिग्रियां देखी जाए तो मुफ्ती साहब से ज्यादा ही निकलेंगी। मैंने ये कहा है। मैंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है ना। आपको मेरी डिग्रियों का नहीं पता, कैसे पता ही नहीं है तो आप कैसे चैलेंज कर सकती हैं कि मेरी डिग्रियां चैलेंज कर सकती हूँ कि मैं कनाडा में पढ़ी हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़े। ठीक है, मैंने कनाडा में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मैंने यहाँ पर मास्टर किया। कनाडा के यूनिवर्सिटी के अंदर और कहाँ से? और मैंने जामिया शफिया से मैंने आलमा फाजला का मतलब किया मैंने। अच्छा, वहाँ पे कोई तरकीब भी सिखाई थी? जी, तरकीब मेरा अच्छा, एक मिनट यार और कोई ना बोले बीच में, जरा बात कर लेने दे यार, सुन लेने दे, बात कर लेने दे। मेरा मशवरा ये है यार, मेहरबानी आप लोग बीच में कोई ना बोले, मेहरबानी अभी कोई ना बोले, मेहरबानी। अच्छा, ये है उमर बाब, तरकीब भी आपने सीखी है माशाल्लाह। तो ये सूरह फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत की तरकीब क्या बनेगी? पहली आयत की तरकीब ये बनेगी कि अलिफ लाम जो है ये मुअर्रफ बिल लाम है, और ये इस्तगरा किया भी है क्योंकि अल्लाह ताला के लिए है। हमदुन जो है ये क्या होता है? ये क्या होता है? नहीं, मुझे समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आई मुझे। यार मेहरबानी करें यार, और कोई ना बोले यार, मेहरबानी साहब ऐसे बात ये दुनिया की मैंने देखे, मैं एक टीचर हूँ और ये मैंने दुनिया की किसी कर लेने देना। यार एक मिनट यार, वो कोई ना बोले, बात करने दें। बात जब डिग्रियों तक आ गई है तो चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, हमद की ये जो आप कर रही हैं तरकीब, उमर बाप दुनिया की किसी सरफ और नहव की किताब के अंदर नहीं लिखी हुई। इससे ब्रॉड को नुकसान होगा, किसी का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? यार कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरी बहन है वो यार, हद हो गई है। नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान होगा, मेरी बहन है हो, हद हो गई है। ये इससे पहले भी कई दफा हमारी टसल आपस में इल्मी तौर पे हो चुकी है। ये कौन सा है? कोई बहुत बड़ा कोई काम हो रहा है, इधर हद हो गई है। कोई नुकसान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। चुप करके बस रंग वेखो, रंग नहीं वेखो, तेल वेखो, तेल की धार वेखो। जी बिल्कुल। अच्छा, इल्म में इजाफा ही होगा ना यार, पागलो। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तरकीब ये नहीं कि ये जुमला इंशाइया है या जुमला इस्मिया खबरिया या फेल या खबरिया, अभी मैंने पूरी तरकीब नहीं की। अभी मैं जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको सामने लेकर आ रही हूँ, और उसके बाद मैं उसकी नहवी करूँगी कि ये जुमला इस इंशाइया है या जुमला जी ये कौन सा जुमला है। ये मैं इसके बाद जो है ना मैं बात करूँगी इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए जो अलिफ लाम की मैंने तारीफ की है कि वो मुअर्रफ बिल लाम है, लेकिन लाम इस्तगराक भी इसको बोलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला यानी सब कुछ सारा जब उसमें आ जाते हैं तो
جو ہے وہ الف لام استغراق کہلاتا ہے. اچھا حمدن. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ میں نے ماسٹر کیا ہے، میں نے NCA نیشنل کالج آف آرٹ سے، میں نے پڑھا ہے جامعہ اشرفیہ سے، میں نے پڑھا ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، میں نے دعویٰ کیا ہے LLB شریعہ کیا ہے، میں نے اہل حدیث کی گجرانوالہ کا جو مدرسہ ہے وہاں سے میں نے درس نظامی کیا ہے، جس میں میں نے عقیدۃ الطحاویہ، بزاوی شریف، سیاستہ، مشکات، بخاری، اپنا مسلم، میں نے ساری پڑھی ہیں وہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے تفسیر القرآن بھی پڑھا وہیں پر، اور اس کے علاوہ آج تک بھی میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اور میں اسٹوڈنٹ ہی رہی ساری زندگی، میں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا مجھے کہ میں جو ہے وہ ترکیب کروں. اب ترکیب میں الف لام جو ہے یہ معرب لام کہلاتا ہے، اور جب سب کے معنوں میں آتا ہو، جیسا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تو سب انسان کی جب بات کی تو اس کو اس الف لام استغراق کرتے ہیں. حمدن جو ہے یہ حمدن تھا، الف لام آنے سے اس کی ایک پیش جو ہے وہ نہیں رہی، تو اس لیے یہ الحمدللہ الحمد ہو گیا. اللہ جو ہے اللہ اس میں ہے، اور اس سے پہلے حرف لام جارا ہے، تو یہ ہو گیا الحمدللہ، تو یہ جار اور مجرور ہو گیا. رب یہ ربو تھا، رب العالم، یہ مطلب ربو تھا اور عالمون تھا. ربی ہوا کیونکہ اس کے پیچھے جو تھا جارا، اس کے اوپر حرف جارا جو ہے اس کے اوپر وہ مطلب داخل ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، تو ربی ہوا. تو رب العالمین تھا، مضاف و مضاف الیہ، تو اس صورت میں یہ عالمون جو تھا یہ عالمین ہو گیا. تو اس طرح سے رب العالمین ہوا، جبکہ یہ ربو اور عالمون تھا، مضاف و مضاف علیہ ہونے کی شکل میں یہ رب العالمین ہوا. رب العالمین جو ہے اس میں جو تمام جو وہ تھا اپنا مجرور ہو گیا حرف جارہ کا، اور اللہ اور مطلب رب العالمین مضاف و مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گئے. اب جو ہے الحمد جو ہے یہ کیونکہ ال سے یہ جملہ شروع ہو تو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ کی بھی آگے قسمیں ہیں. اب یہ جار مجرور ہو کر، جی آپ اپنا وہ کھول لیں جہاں پر میں غلط ہوں، اپنا میوٹ کھول لیں مفتی صاحب. میوٹ تو کب کا کیا ہوا ہے، میں بیچ میں بول رہا تھا تو وہ بعد میں نے غور کیا کہ وہ میرا مائک میوٹ تھا. ہاں میں سوچی تھی کہ آپ بول نہیں رہے. جی نہیں، ابھی ترکیب ہو گئی ہے مکمل آپ کی؟ جی آپ نے کیا سنا ابھی تک، کیا کیا میں نے بتایا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تو ترکیب ویسے یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی جو کچھ میں نے بتایا وہ مجھے بتا دیں کہ کہاں میں نے کیا غلط بتایا. ہاں ویسے مسٹیک تو ہوئی ہیں کچھ، مثلا وہ نکالے نا، مسٹیک ہوئی نہیں، آپ نے مسٹیک نکالنی ہے. جی میں کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. جی الحمد جو ہے نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ استغراق کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو الف لام ہے نا وہ استغراق ہے، برائے استغراق. جی تو میں نے یہی کہا ہے. اگر آپ یہاں پر جی کتنے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے کیا کہا. میری آپ دیکھیں مجھے بولنے کا موقع دیا ہے، بہت ہو چکی ہے. مفتی صاحب بولنے تو دینا، یہ بات مفتی صاحب بولنے تو دینا، چھوڑ دیں یہ بات، آپ نے جو بولنے تو دینا، میں بات کر. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں مولانا. مفتی صاحب اس کی ترکیب کر دیتا ہوں. مفتی صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یار فاروق صاحب آپ کی میری بات آپ سے ہو رہی ہے کہ عمر باپ سے ہو رہی ہے؟ بیچ میں بار بار آپ بول رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک بات ہو گئی ہے. میں کہہ بھی رہا ہوں کہ وہ میری بہن ہے، میں بات کر سکتا ہوں. جب میں اس سے بات کروں تو آپ بیچ میں کون ہوتے ہیں؟ کوئی اور مجھے آپ ایک بات مجھے ایک بات بتا دیں. اچھا عمر باپ دیکھیں، میری بات سنیں بھائی، مجھے آپ کی غلطیاں بتانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ کی غلطیاں بتانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب بھائی آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا. سن لیں حضرت، بیچ میں بولتے ہی جا رہے ہیں سارے. بات تو سن لینا. یار فاروق صاحب مہربانی مزہ کرکرا نہ کریں، مائک میوٹ کریں، عمر باپ سے مجھے بات کرنے دیں مہربانی. افسوس کی بات ہے بھائی، آپ بہت افسوس کریں، آپ مائک میوٹ کر کے افسوس کریں. فاروق صاحب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یار یہ طریقہ مائک میوٹ کر رہی ہوں عمر باپ، یہ ایسے نہیں ہونی. مجھے بتائیں کہ الف طریقہ تو نہیں ہے نا. مجھے آپ نے کہا جی غلطی بتاؤ تو مجھے بتانے تو دیں. بھائی میری بات سنیں، غلط نہ بتائیں، غلطی بتائیں.
गलत ना अब बता बताइए, रहा हूँ ना, मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने तो आपने दे। बोलना ही गलत है। आपने कहा कि मैंने अलहम्दु को ओ कहा है। भाई पहले और पूरे मुझे ये और बताइए, पूरे पहले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गवाही रब्बिल आलमीन का मैं बता देता हूँ, पहले चुप मुझे करके ना ऐसे नहीं होना मुफ्ती साहब। अब ये तो गलत बात है, माइक में उठ गई। अच्छा देखें जी, बात सुन लें, बात एक सुन लें जी। सेकंड। अच्छा जी, उम्मे रबाब साहिबा, फारूक साहब एक मिनट। फारूक साहब मुझे ये बताएं कि मैंने अलिफ लाम को इस्तकरार कहा था या हमदुन को कहा था, और मैंने अलिफ लाम मुअर्रफ बिल लाम और अलिफ लाम को इस्तकरार कहा या नहीं कहा, आप जरा इसकी वजाहत करें। जी उम्मे रबाब साहिबा, मैं आपकी मेरी सिस्टर हैं। देखिए मैं एक आपका भाई हूँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए आपने जो तरकीब के अंदर चीज़ें बतलाई हैं, देखिए हम भी दरस निज़ामी